بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ صلاۃ الحاجت کے متعلق ہے۔ کوئی بھی پریشانی درپیش ہو، کوئی مشکل آ جائے، کوئی کام کرنا ہو تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حاجت کے نفل پڑھیے اور اللہ کے آگے اپنی حاجت رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی حاجت کو روا فرمائیں گے۔ یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل، کوئی حاجت پیش آتی تو وہ اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہم سب کے لیے نمونہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ بہت ہی شفیق معلم تھے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طرح گزارنا ہے۔ تو آج میں جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ صلاۃ الحاجت کے متعلق ہے، اور صلاۃ الحاجت میں بھی میں آپ کو دو طریقے کی صلاۃ الحاجت کا طریقہ بتاؤں گی۔ آپ کو جو بھی ان میں سے آسان لگے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور آپ کے کام اللہ کی مرضی سے انجام ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی بیمار ہو یا کوئی بھی جائز حاجت ہو، آپ کو چاہیے کہ نماز حاجت پڑھیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ نماز حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نابینا صحابی کو تعلیم فرمائی تھی۔ جب ان نابینا صحابی نے یہ نماز پڑھی تو پڑھتے ہی ان کی بینائی واپس آ گئی، کیونکہ صحابہ کرام جو بھی عمل کرتے تھے اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ کر کے کرتے تھے۔ ان کی نیت خالص ہوتی، ان کا ایمان کامل ہوتا، اور جب وہ اس نماز کو انہوں نے ادا کیا تو اللہ نے ان کے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کو بینائی عطا فرمائی۔ اس سے ان کا ایمان حاجت کی نماز پر اور بڑھ گیا۔ کوئی بھی پریشانی پیش آئے اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکائیے اور دیکھیے کہ کس طرح دنیا آپ کے سامنے مسخر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں علی ایک درد میں مبتلا ہوا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور مجھ پر اپنے کپڑے کا ایک کنارہ ڈال دیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں۔ میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا اسی جیسا تمہارے لیے بھی مانگا ہے، اور میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا اس نے مجھے عطا کر دیا ہے، مگر بے شک مجھ سے یہ کہہ دیا ہے کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد گویا مجھے وہ مرض ہی نہیں رہا۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ایمان سے سرشار ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی پختگی کو تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کی تقلید تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی کا یہ فعل ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اپنا یہ فعل بنائیں گے اور اپنی ہر مشکل کے وقت اللہ سے رجوع کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی، اور وہ اپنے اور دوسروں کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے اور پرہیزگار بھی تھے۔ چنانچہ یہ ایک مرتبہ نکلے، ان کو ایک چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس چور نے کہا، اپنا سامان یہی ڈال دے کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مال ہے چاہے 100 کر۔ اس نے کہا، میں تو تمہارا خون ہی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا، جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد یہ دعا مانگی، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید، اسألک بعزتک التي لا تزام وملک الذي لا یزام وبنورک الذي ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغیثنی۔ اے بہت زیادہ دوست رکھنے والے، اے عرش بزرگ کے مالک،
اے ہر چیز کو کر گزرنے والے، جس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے میں تجھ سے تیری ایسی عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کا قصد نہیں کیا جا سکتا، تیرے ایسے ملک کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تیرے ایسے نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے عرش کے گوشے گوشے کو بھر رکھا ہے، اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اس چور کی شرارت سے تو میرے لیے کافی ہو جا، اے مدد کرنے والے میری فریاد رسی کر۔ یہ کلمات 3 مرتبہ ہی کہے تھے۔ اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ ایک شاہ سوار اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہے جس کو چور کے سر کی طرف دونوں کانوں کے درمیان میں مارنے کے لیے اٹھائے ہوئے ہے، چنانچہ اس نے چور کو وہ چھوٹا نیزہ مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ سوار اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا تو تاجر نے کہا تو کون ہے؟ بے شک اللہ نے تیرے ذریعے میری امداد کی ہے۔ سوار نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ سبحان اللہ، جب تو نے پہلی مرتبہ یہ دعا مانگی تھی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی، پھر جب تو نے دوسری مرتبہ یہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے بسنے والوں میں ایک شور سنا، پھر جب تو نے تیسری مرتبہ یہ دعا مانگی تو کہا گیا کہ ایک مصیبت زدہ نے دعا مانگی ہے، تو میں نے اللہ سے سوال کیا کہ مجھے اس چور کے قتل کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد اس نے کہا بشارت حاصل کر اور جان لو کہ جس شخص نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی، اس دعا کے ساتھ دعا مانگی، اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی، مصیبت زدہ ہو یا غیر مصیبت زدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا احسان ضرور فرمائیں گے، فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد ضرور کی جائے گی۔ اس بات کا اپنے اندر ایمان پختہ کر لیجئے کہ جب اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در کی طرف آنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ دوسرا طریقہ میں بیان کروں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ لا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہی بردبار، بہت ہی کرم فرمانے والا ہے، پاک و برتر ہے، اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھیک مانگتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی ہیں، ہر بلائی میں حصہ، ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی دکھ اور غم دور کیے بغیر نہ چھوڑیں، اور میری کوئی حاجت جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو پوری کیے بغیر نہ رہنے دیں۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اگر کوئی ایسی حاجت ہے اسی طرح پوری نہیں ہوتی تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ عمدہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت اچھی طرح یاد ہو وہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور پھر یہ دعا مانگے اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں
تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل آپ کو بتائیں تو وہ حدیث سے ثابت شدہ ہو، قرآن پاک میں بتایا ہوا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہو، کسی صحابی نے کیا ہو، یا اولیاء اللہ کرام سے سر انجام ہوا ہو، اللہ کے ذکر سے متعلق ہو، اللہ کے پسندیدہ ذکر سے متعلق ہو، اللہ کا نام ہی ہو، چاہے کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو جسے کرنے میں مشکل بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پہ تم مداومت کرو، ہمیشگی اختیار کرو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے آپ 2 نفل پڑھیے، اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی عمل آپ کا بہت پسند آ جائے گا۔ ہر وقت بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں، بس اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، جو کوئی بھی آپ کی زبان پر ذکر آئے اس کو اپنائیے، خواہ وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ استغفار ہی کیوں نہ ہو، استغفر اللہ کیجیے ہر وقت۔ کوئی بھی مشکل حاجت پیش آئے، اللہ کے سامنے جائے نماز پہ اپنا سر سجدے میں جھکائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام آسان فرما دیں گے۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے لیے جب بھی دعا کریں تو میرے لیے بھی دعاؤں میں ہاتھ بلند کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی مشکل کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مشکلوں کو بھی آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔